السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. فرینڈ، لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی پرتگال کے پاسپورٹ کے بارے میں. پرتگال کا پاسپورٹ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور یورپین کنٹری کے پاسپورٹ حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں. وہ کنٹری ہے اسپین. اسپین ایسا کنٹری ہے جس کا پاسپورٹ آپ چاہے انلیگل طریقے سے گئے ہیں یا لیگل طریقے سے گئے ہیں، آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، ان کے ٹائم پیریڈ کو پورا کرتے ہیں تو آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. چاہے آپ ڈنکی لگا کر گئے ہیں، وزٹ ویزے پر گئے ہیں، ورک ویزے پر گئے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ اسپین میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ اسپین کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے اور آپ جو اسپین کا پاسپورٹ ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ پرتگال کے اوپر بنائی تھی، تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک میں یہاں پہ پرووائڈ کر دوں گا، تو جہاں پہ جا کے ضرور دیکھیے پرتگال کا پاسپورٹ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اسپین کے پاسپورٹ کی رینکنگ کی بات کرتے ہیں. اسپین کے پاسپورٹ کے اوپر 187 کنٹری ہیں، 167 کنٹری ہیں جن کا ویزا فری ہے. بات کرتے ہیں وہ کنٹری کون کون سی ہیں، تو آپ یو کے سے لے کر تمام کے تمام یورپین کنٹری میں فریڈم موومنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی قسم کے ورک ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ وہاں پر جا کے رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اسپین کا پاسپورٹ ہے. بات کرتے ہیں ایسی کنٹری جن کا آپ کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، فری ویزا آپ جا سکتے ہیں. وہ اس میں کینیڈا ہے، یو ایس اے ہے، میکسیکو ہے، تمام کا تمام نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ ہے اور کیریبین کنٹری ہے. آپ کو کسی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں آپ فری ویزا جا سکتے ہیں. پاکستان، انڈیا آپ کا ویزا آن ارائیول مل جائے گا یا پھر آپ ای ویزا لے سکتے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اسپین کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان سے ہیں، اگر آپ اسپین میں پہنچ جاتے ہیں، اسپین میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر کوئی گھر تلاش کرنا ہے جو ہاسٹل وغیرہ ہو، اس کا آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے جسے انوپیدرومنٹو کہتے ہیں. وہ آپ نے کروانے کے بعد 2 سال اسپین میں رہنا ہے. آپ اس دوران کام نہیں کر سکتے، لیکن کافی زیادہ جو لوگ ہیں آپ کو بلیک میں انلیگل طریقے سے کام کرنے کا آفر دیتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں کام. اس کے بعد 2 سال کے بعد آپ نے کوئی کانٹریکٹ ڈھونڈنا ہے جو کہ 3 سال کے لیے ہوگا. تو آپ نے جب کانٹریکٹ ڈھونڈنا ہے، کانٹریکٹ ڈھونڈنے کے بعد آپ کی وہاں پر رہنے کا ریکارڈ ہوگا، کانٹریکٹ ہوگا، تو آپ جو ہے نا وہاں پہ امیگریشن کو یا ان کا جو بھی ادارہ ہے ان کو جب آپ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دیں گے تو وہ آپ کو وہاں پر کام کرنے کی اجازت دے دیں گے 1 سال کے لیے. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کو پھر یہی پروسیجر فالو کرنا پڑے گا. اس طرح 3 سال تک آپ کو یہ پروسیجر فالو کرنا پڑے گا. 5 سال آپ وہاں پر رہیں گے، 3 سال آپ کام کریں گے اور 2 سال آپ نے وہاں پر صرف اور صرف رہنا ہی ہے. تو اس دوران جب آپ 5 سال وہاں پر رہیں گے تو آپ کو وہاں کی ٹی آر سی مل جائے گی. ٹی آر سی کے بعد آپ 2 سال کے بعد آپ ٹیمپریری ریزیڈنٹ پی آر لے سکتے ہیں. پی آر لینے کے بعد آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. یہ جتنا بھی پروسیجر ہوگا اس دوران آپ کا تقریباً جو ہے نا وہ 10 سے 12 سال کا ٹائم لگے گا. لیکن اسپین کا پاسپورٹ اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گا آپ کو. سب سے پہلے تو آپ کو اسپینش زبان جو ہے نا وہ 45% آپ کو اسپینش زبان آنی چاہیے، ان کا کلچر آپ کو سمجھ آنا چاہیے. اس کے بعد ہی آپ جو ہے نا وہ اہل ہو سکیں گے اسپین کا پاسپورٹ اپلائی کرنے میں. تو یہ تھی اسپین کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کر دیجیے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.